پاکستان کو امیزون کی سیلر لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، جس کے بعد کاروبار کرنے والی نئی نسل کے لیے وسیع مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے لوکل برانڈز کو بھی عالمی مارکیٹ مل جائے گی اور میڈ ان پاکستان پوری دنیا میں فروخت ہوگا۔ جب یہ خبر آئی تو اس وقت سب نے اس پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس میں حکومت پاکستان اور پاکستانی کونسلیٹ کا بڑا کردار رہا۔ اس کے علاوہ امیزون کے سابق جی ایم عمر گجی نے بھی پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کروانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ عمر صاحب آج ساتھ ہمارے موجود ہیں، ان سے اس سے متعلق ہم مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اچھا عمر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرانے میں کیا مشکلات تھیں اور آپ کا کیا کردار رہا اس سب میں؟ شکریہ، میرا نام عمر گجیال ہے۔ پاکستان میں جو سیلر لسٹ تھی یہ تقریباً کوئی 18 مہینے سے تقریباً 2 اس کام کو کرتے ہوئے تقریباً 18 مہینے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی کونسل جنرل لاس اینجلس میمن صاحب سے اور ساتھ شعیب سرور صاحب سے، اور 14 اگست کا ایونٹ تھا تو اس پہ ہماری بات چیت ہوئی کہ کس طرح پاکستان کو ای کامرس انڈسٹری کے اندر زیادہ سکسیس لائی جائے۔ تو اس معاملے میں ہم نے کام کرنا شروع کیا۔ کچھ بیسک مراحل تھے جس میں ہمیں کونسل جنرل نے کافی سپورٹ کی، ایمبیسڈر نے ہیلپ کی، منسٹری آف کامرس نے بھی کافی ساتھ دیا، اور جو کچھ انٹرنل کیپیبلٹیز تھیں، کچھ ایکسٹرنل کیپیبلٹیز تھیں، تو ان سب کو جو ہم نے آہستہ آہستہ حل کرنا شروع کیا، تو پھر ابھی کچھ 2 ہفتے پہلے اناؤنسمنٹ آئی کہ پاکستان شامل ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کیا خاص مراحل تھے جو ہم نے حل کیے، پلیز ڈو دیٹ، شیئر دیٹ پلیز۔ تو دیکھیے، انٹرنل امیزون کے اندر جو ہمارا فوکس امیزون میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو وائڈسٹ سلیکشن دینا چاہتے ہیں، اور امریکہ پاکستان سے 8ویں نمبر پہ پاکستان امپورٹ کرتے ہیں امریکہ سے اپیرل اور ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس، لیکن پاکستانی سیلرز ڈائریکٹلی امیزون پہ چیزیں نہیں بیچ سکتے تھے۔ سو اگر آپ نوٹس کیجیے، جتنے ہمارے پاکستان کے مینوفیکچررز ہیں وہ یا کوئی دبئی، جرمنی، نیو یارک کے آفس اپنا اکاؤنٹ سیٹ اپ کرتے ہیں، پھر they would be able to sell on Amazon۔ تو ہم نے اس میں کوشش یہ تھی کہ کس طرح کسٹمر کو قریب سے قریب تر کیا جا سکے مینوفیکچر کے پاس، کیونکہ the moment مینوفیکچر سیدھا کسٹمر کو سامان بیچتا ہے اس کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں پہلے ہم نے تقریباً 60 پاکستانی مینوفیکچر جو اپیرل، اسپورٹس گڈ، سرجیکل اکوپمنٹ اور کچھ اور کیٹیگریز کے اندر تھے، ان کو ہم نے رجسٹر کیا، اور پھر ہم نے ان کی پرابلمس دیکھیں، جیسے پاکستان سے چھوٹے آئٹمس شپ کرنا امریکہ میں یا یورپ میں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو فائنینشیل سروسز ہیں، جو ہمارے پیمنٹ سسٹمز ہیں، وہ تھوڑے سے ان کو امپرومنٹ کی ضرورت تھی، اور پھر ہمیں یہ بھی چیز سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں وہ زیادہ تر کانٹریکٹ مینوفیکچررز ہیں، وہ دوسروں لوگوں کے لیے سامان بناتے ہیں، لیکن اپنا برانڈ بنا کے کسٹمر کو بیچنے کی صلاحیت جو تھی وہ اس میں تھوڑی کمی تھی۔ تو پچھلے 18 مہینے ہم نے اس پہ مختلف ڈائمینشن پہ کام کیا اور ان چیزوں کو ایڈریس کیا۔ اسی طریقے سے امیزون کے اندر بھی ہمیں ایک کیس بنانا تھا کہ جو پاکستانی مینوفیکچررز ہیں وہ کیا ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں امریکن، یورپین، بلکہ ورلڈ وائڈ سیلرز کے کسٹمرز کے لیے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایک اینول آپریٹنگ پلان بنایا، کچھ ٹیکنالوجی کے سولوشنز تھے جن کو امپروو کیا گیا، اور ساتھ لاجسٹکس اور سپلائی چین کی بھی چیزیں ایڈریس کی گئیں۔ تو یہ دونوں طرف سے ایفرٹ تھا جس میں امیزون نے بہت تندہی سے محنت کے ساتھ کام کیا، ان چیزوں کو ایڈریس کیا، اور ادھر سے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم نے پھر یہ کوشش کی کہ یہ تمام تر چیزیں ایڈریس کی جا سکیں تاکہ پاکستانی مینوفیکچررز کو ایک گلوبل پلیٹ فارم پہ سامان بیچنے کا موقع مل سکے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرانے کے لیے کراچی میں کونسلیٹ نے کتنا تعاون کیا، کیونکہ گورنمنٹ کے حوالے سے تو آپ نے بات کر دی، ذرا اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ مجھے آپ کے سوال سمجھ نہیں آیا، کراچی کیا؟ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کراچی میں کونسلیٹ نے کتنا کردار ادا کیا پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرانے کے لیے؟ جو کونسلیٹ ہیں وہ لاس اینجلس کونسلیٹ اور ایمبیسڈر، پاکستانی ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، ان سے اور منسٹری آف کامرس کے ساتھ، یہ 3 لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمارا سیٹ اپ تھا۔ اس میں میں نے پہلے ذکر کیا ہمارے ڈپٹی کونسل جنرل تھے شعیب سرور،
ان کے علاوہ کمرشل اٹاچے تھے، ان کے ساتھ ہمارا کام ہوا، اور منسٹری آف کامرس میں ان کی عائشہ صاحبہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا. اس میں پھر اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ٹی ڈیپ اور اسٹیٹ بینک کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو لیکن جو اوریجنل انگیجمنٹ تھی اس میں میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ہمارے لاس اینجلس کاؤنسل جنرل اور ڈپٹی کاؤنسل جنرل کو، جنہوں نے میں یہ کہوں گا کہ نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور انتہائی تندہی کے ساتھ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک یا دو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا ہر ہفتے ہم ایک ٹیلی فون کال رکھتے تھے اپنے پاکستانی مینوفیکچرر کے ساتھ اور امیزون کے درمیان میں، لسٹ بنانے کے لیے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے. تو ان کی منٹس بنانا، منسٹری آف کامرس کو کمیونیکیٹ کرنا، اسٹیٹ بینک کو کمیونیکیٹ کرنا، پوسٹل آفس کو کمیونیکیٹ کرنا. تو اس میں کاؤنسل جنرل اور ان کی ڈپٹی کاؤنسل جنرل کا کافی بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو ایفرٹ جو ہے اگر ایک ریسیونگ پارٹی نہ ہو دوسری سائڈ پہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک سر، لاک ڈاؤن میں اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ آن لائن کاروبار سے وابستہ ہوئی. تو جو سٹیپس لیے گئے اور پاکستان اب سیلر لسٹ میں شامل ہے، اس سے پاکستان کی خواتین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور فائدہ ہوگا؟ جی بالکل. آپ نے پوری دنیا میں ایک بڑی اچھی لہر ہے، وہ یہ کہ ویمن انٹرپرینیورز اور خواتین کو کافی انکریجمنٹ مل رہی ہے اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ جسٹ ٹو کریٹ اے لیول پلینگ فیلڈ. تو اس میں دیکھیے پاکستان میں 3 قسم کے سمجھ لیں مینوفیکچررز ہیں. ایک ہیں لارج انڈسٹریل مینوفیکچررز جو ایک طرح کے کانٹریکٹ مینوفیکچررز ہوتے ہیں، وہ پیلٹس میں کام کرتے ہیں. وہ آرڈر آ گیا، میں کمپنی کا نام نہیں لیتا، ایک جرمنی سے امریکہ سے ایک پیلٹ آ گیا، وہ فیکٹری مال پروڈیوس کرتی ہے، وہ پورا پیلٹ بنتا ہے، جا کے پورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر نکل جاتا ہے. پھر ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کے انٹرپرینورز ہیں جو زیادہ بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں لیکن ان کے آئیڈیاز بہت اچھے ہیں، اور اس میں آپ کے ہینڈی کرافٹس، ٹیکسٹائل چیزیں جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں جس میں ڈیزائن شامل ہے، اس میں خواتین کا کافی کنٹریبیوشن ہے. اور فائنلی ایک جو نیا سیگمنٹ بن رہا ہے وہ پیورلی ای کامرس ڈریون فیمیل انٹرپرینیورس، وہ بھی ایک کافی بڑا سیگمنٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی ویمن انٹرپرینیورس، فیمیل ای کامرس لیڈرز ول ان کو بینیفٹ ہوگا. سر اگر آپ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں، گھر میں بیٹھی وہ خواتین جو اس وقت سن رہی ہیں جن کو امیزون سے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا، وہ کام تو کر رہی ہیں، لوکل مارکیٹ میں کر رہی ہیں، آس پاس یا نیشن وائڈ تو کر رہی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ وہ امیزون کے ساتھ منسلک ہو جائیں، تو کیا ایک ایزی پروسیس ہوتا ہے خاتون کے لیے کرنا جو کہ گھر بیٹھی کام کر رہی ہے؟ میں اس کو ایزی نہیں کہوں گا، اس کے لیے سمجھنا پڑے گا. آسان میں اس کو اوور سمپلیفائی بھی نہیں کرنا چاہتا، اوور کمپلیکیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. دیکھیں، جو میں آپ کو تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ دے دوں. امیزون پہ 65% جتنے یونٹس بکتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی سیلرز کے ہوتے ہیں. اوکے. اس میں سے 1P جو بزنس ہے وہ تقریباً 65 کا بیلنس ہے، اور جو 65% ہے وہ آپ کے تھرڈ پارٹی سیلرز ہیں. ان 35% جو 65% سیلرز ہیں ان میں ایک سیلر سینٹرل ہے. اب اس سیلر سینٹر کے اندر وہ کمپیوٹر کی ایک ڈیش بورڈ ہے، اس کے اندر 40-50 ٹیبز ہیں. اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک ڈیٹیل پیج کیسے بنانا ہے. اب ڈیٹیل پیج بنانے کے لیے آپ کو ایک تصویر کھینچنی ہے، اس کے بلٹ پوائنٹس لکھنے ہیں. اس ڈیٹیل پیج پہ ٹریفک ڈالنے کے لیے آپ کو ایڈورٹائزنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس ڈیٹیل پیج پہ اپنی لسٹنگ ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو سامان بھیجنا پڑے گا، جو ایک طرح کا سمجھ لیں آپ انوینٹوری مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اب یہ کہنے کو تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ بالکل you need a certain level of expertise to be a seller on Amazon. اس میں اگر آپ کا بالکل خیال ہے کہ جیسے پاکستان میں دستکاری ہوتی ہے یا کچھ علاقوں میں خواتین کام کرتی ہیں لیکن وہ شاید ٹیکنیکلی اتنی سفسٹیکیٹڈ نہ ہو، تو اس میں میں نے کچھ NGOs اور کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پاکستان میں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کلیکٹیو خواتین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اینڈ ویئر دے کین میل اکاؤنٹ، لیکن وہ ان سے سامان خرید کے ان کا بیچ سکتے ہیں. سو اس میں یہ کہ مختلف درجات ہیں. اگر تو خواتین کو خود سمجھ آئے کہ وہ سیلر سینٹرل سمجھ سکتی ہیں، اور یہ میں نے تھوڑا سا جو ہائی لیول باتیں کی ان کو وہ ایگزیکیوٹ کر سکتی ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ دے کین بی اے ویری گڈ سیلر آن Amazon. اگر ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے تو یہ جو سپلائی ہے اس کو ایڈوکیٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے کوئی ایسے صاحب یا پارٹی یا گورنمنٹ باڈی جو
उनका सामान फीचर कर सके। ठीक, अच्छा सर लास्ट में एक चीज़ बता दें, जैसे हमारे लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया इस लिस्ट में, लेकिन क्या एहतियात करनी चाहिए लोगों को कि आने वाले वक्त में ना उन्हें ब्लॉक किया जाए, वहाँ से ब्लैक लिस्ट भी ना किया जाए, ना वहाँ से निकाला जाए? कुछ एहतियात लोगों को बता दें कि क्वालिटी का ख्याल रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना उनके लिए ज़रूरी है? ज़रूर, देखिए मेरे ख्याल में मैं इसको एक पॉजिटिव साइन देखता हूँ कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स, लोग जो ई-कॉमर्स में जल्दी से शामिल होना चाहते हैं उनको ये मौका मिला है। कोई बड़ी कंपनी हो, अमेज़ॉन हो, अलीबाबा हो और जितने बड़े ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं, वहाँ पे ह्यूमन डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली नहीं हो रही होती, इट्स बेसिकली एल्गोरिथम बेस्ड, और जो कस्टमर है उसका सबसे बड़ा वोट है। अगर मिसाल के तौर पे अगर एक नीले रंग की कमीज़ पाकिस्तान से भेजी जाती है और उसका साइज़ है मीडियम, और अगर उसका कॉलर या बाजू या शर्ट या बटन कोई अगर ऐसा डिफेक्ट नज़र आता है तो वो एल्गोरिथम पिकअप करती है और वो कहती है कि ये जो सेलर है इसका पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्ट क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को कि आजकल क्वालिटी कंट्रोल मशीनें करती हैं, सो मशीन को धोखा देना मुश्किल भी है और नामुनासिब भी है, और डिससर्विस होगी बाकी तमाम उन लोगों के लिए जो अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का माल बेचें, अपना ब्रांड बनाएं। अगर आप नोटिस कीजिए तो बजाय कुछ मसाला जात के पाकिस्तान के कोई बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स मुल्क से बाहर नहीं हैं, तो कस्टमर को समझिए, उनकी प्राइस पॉइंट को, उनकी डिज़ाइन को समझें, उसके मुताबिक सामान या प्रोडक्ट बनाएं, और फिर उसको अगर आप अमेज़ॉन में बेचेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगी। और क्वालिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पहले जैसे जिक्र किया, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक मैराथन रन की तरह होता है, इट्स अ लॉन्ग रन, इसको अच्छे तरीके से भागेंगे तो सक्सेस मिलेगी। ठीक, कोई मशीन को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा यहाँ पे दिया नहीं जा सकता। बेहद शुक्रिया उमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत ख्वाहिश है अपने कारोबार को आगे फैलाने की, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।